الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ دوسرا جمعہ ہے۔ اب صرف عید اور آج کے درمیان صرف ایک دن باقی ہے۔ اتوار کے دن عید الاضحیٰ ہوگی۔ محترم بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑا بلند ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر ہر کوئی آدمی جو اللہ کا نام لینا بھی نہ چاہے وہ بھی لے لیتا ہے۔ ہر وہ آدمی جس کو دین سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے وہ جذبہ عشق میں اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو ادا کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عید کے یہ 3 دن چاہے بڑے سے بڑا کروڑ پتی ہو، بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، لکھ پتی ہو، اگر وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے سارے بزنس کو رکا دے گا اور یہ 3 دن مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں مصروف رہے گا۔ تو میرے بھائیو، قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس ایک جانور لے لیے، جیسا سارے گلیوں کے اندر لوگ جانور کو باندھتے ہیں، چراتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور اس جانور کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کر دیے اور گوشت تقسیم کر دیے، گوشت پورا ختم کر دیے، بس یہی قربانی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسے قربانی نہیں کہتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف جانور کو خرید کر لائے ہیں، لیکن خریدنے کے بعد ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی سنت ہے، اس قربانی سے کیا چاہے جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ قربانی عبادت ہے یا رسم ہے۔ تو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتاؤں گا۔ بہت سارے اسلام کے دشمن، خود مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، قربانی جیسے عمل کو لوگوں کی نگاہوں میں کم تر کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ قربانی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے آپ کو قربان کر دو، چاہے وہ اللہ جان پوچھے تو جان قربان کر دے، چاہے اللہ مال پوچھے تو مال قربان کر دے، چاہے اللہ جانور پوچھے کہ فلاں جانور میرے نام پر اس کا خون بہاؤ تو اس کو بہا دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے
جو اللہ کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ بتوں کے نام پر وہ لوگ ذبح کرتے ہیں، آپ اللہ کے نام پر قربانی کرو، ذبح کرو، جانوروں کو ذبح کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ایک انسان کو ذبح کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، تو انسان کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سوچے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں کس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کو ذبح کیا وہ اللہ کی طرف سے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے اللہ میری جان پوچھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری جان آگ میں کود کر دکھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہاں اللہ کے لیے میری جان کو وقف کرنا ہے، میری جان کو قربانی دینا ہے، آگ میں کود دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ جب اپنی جان کے علاوہ انسان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز وہ ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے اس کی جان کے بعد۔ بسا اوقات انسان اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بسا اوقات انسان اپنی جان کو گنوا دینا گوارا کرے گا لیکن اپنی اولاد کو گنوانا اسے گوارا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم یہ نہیں سوچے کہ میرا بیٹا ہے، کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا ہے، بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کو قربان گاہ تک لے کے چلے گئے، چھری لے کر چلے گئے، اپنے بیٹے کو بھی بول دیے کہ اللہ کا حکم ہے آپ کو ذبح کرنا ہے۔ بیٹا بھی نبی تھا، آگے جا کر نبی ہونے والا تھا، بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ذبح کیا، کیا گلے پر آئے سے چھری چلائی، لیکن چھری بھی اللہ کے حکم کے تابع تھی، ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا چھری کو گلا کٹنے سے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک جانور مہیا فرمایا اور اس جانور کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ ہے قربانی کا اصل مقصد کہ اللہ کا حکم آ جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اگر اللہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم کرے، جانور کو ذبح کر دے، تو یہ ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام قربانی ہے، اللہ کے حکم کو مان کر عمل کرنے کا نام قربانی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا، کچھ لوگوں نے اس کو رسم بنا لیا، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ قربانی بس یہی ہے کہ جانور لے لیے، دیکھا دیکھی، چلہ پھوکی، اور دوسری بات اس کے اندر کوئی اخلاص نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو جانور لینے کے بعد ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ جانور کی قربانی میرے اوپر واجب ہے یا گھر کے اندر کس کے اوپر واجب ہے، یہ تک پتہ نہیں ہے۔ دین کا معاملہ آتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں، اپنے دین کو اپنے ذہن سے کریٹ کر لیے، بنا لیے، اور اپنے ذہن میں جو بات آئی اسے دین سمجھ کر بیٹھ گئے۔ جب دنیا کا معاملہ آتا ہے اور کوئی نقصان یا نفع کا مسئلہ ہوتا ہے، 100 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ بیپار شروع کیا ہے، اس کے اندر کیا گھاٹا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کیا نفع ہو سکتا ہے، کیسے میں انویسٹ کروں تو مجھے فائدہ ملے گا، کیسے میں نقصان سے بچ جاؤں، 100 آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے وہ خود اپنے ذہن کو جیسا چلایا ویسا وہ دین سمجھ کر بیٹھا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ بڑے بڑے جانور لے کر گلیوں میں گھمانے لگے، بڑے بڑے جانور لے کر، مقصد کیا ہے گھمانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر اتنا بڑا جانور لیا ہے وہ اللہ کے نام پر قربانی نہیں ہے بلکہ بس دکھاوا ہے۔ بہت سارے لوگ جانور لیے ہیں لیکن بہت کم لوگ جو قربانی کرنے والے تھے انہوں نے ان دنوں کے اندر روزہ رکھا، ان دنوں کے اندر پورے نمازوں کی پابندی کی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں صبح کو اٹھتا نہ لنگی پلے کو باہر آتا جانور کیسا ہے کہ دیکھنے واسطے، نہ ان کی زندگی کے اندر نماز ہے، نہ ان کی زندگی کے اندر لفظ اللہ کا ذکر ہے، بلکہ ایسے ہی بس ایک رسم بنا لیے ہیں، اور اس رسم کے اندر ایسے ہی رسم سمجھ کر رہا ہے، ان کے لیے جانور کے ایک بال کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام قربانی ہے،
تو بہرحال میرے بھائیوں یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ لوگ اسے رسم بنا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا ہمارے مسلمانوں میں ایسے دشمن بھی موجود ہیں جو قربانی کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں، جو قربانی کے اندر طرح طرح کے نئے مسائل پیدا کر کے لوگوں کو قربانی کرنے سے روک رہے ہیں. وہ بعض لوگ ایسے ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے کہہ دیا کہ پورے گھر میں 4 آدمی کمانے والے ہوتے ہیں، 4 عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر بہت سارے لکھ پتیاں بھی ہوتے ہیں. ان لوگوں نے اتنا بخیل پن کر لیا اپنے آپ کو کہ یعنی ایک جانور لے لیے اور لوگوں کو بھی ویڈیو کے ذریعے سے بتا دیے کہ دیکھو بھائی اللہ کے نبی کے دور میں لوگ آ کر پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور دے دیتے تھے، تم بھی اس طرح کیا کرو کہ ایک چھوٹا سا یعنی بکرا خرید لو، پورے گھر کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دو. تو یہاں جانور قربانی کے جانور کو گھٹانے کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کے ویڈیوز پھیلا کے رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ عورت پر قربانی واجب نہیں ہے، زیورات جس کے پاس ہو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ان لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ استعمال کیے جانے والے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیسی بات ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی قربانی کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت کو نمک لگا کر آپ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. کس کی طرف سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قربانی ہوتی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قربانی ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قربانی ہوتی تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن چکے ہیں آپ کے اوپر کتنا فاقہ ہوتا تھا. 3 دن گزر جاتے تھے، کھانے کے لیے ایک لقمہ روٹی نہیں ملتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور کوئی ایک سال ایسا نہیں رہا جس میں آپ نے قربانی نہ کی. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، وہ بھی 2 بکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے اور 2 بکرے لے کر ایک بکرا اپنی جانب سے قربانی کرتے تھے اور ایک بکرا ساری امت کی جانب سے قربانی کرتے تھے، جبکہ آپ کے پاس کھانے کے لیے ایک دن کا مسلسل کھانا نہیں ہوتا. اب یہ دشمنان اسلام جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد، ان کا دماغ کہاں ہے کہ معلوم نہیں. قربانی کی اہمیت کو اتنا گھٹا دیے. پورے گھر کے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا مال تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی زکوٰۃ واجب تھی آپ کے اوپر؟ تو میرے بھائیوں قربانی کہتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا نام. اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور قربانی کیا کرتے تھے. میں نے اس کے بعد سے لے کر میری موت تک 2 جانور میں قربانی کرتا تھا. ایک میری طرف سے کرتا تھا، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے کرتا تھا. اسے بولتے ہیں عشق رسول، حقیقی عشق بولتے ہیں اسے. آج کل کے لوگ اتنا دیا رہتا، اللہ اتنے بخیل ہو چکے ہیں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے. پوچھتا سا مسئلہ پہلی مرتبہ کرتا ہوں، حضرت حضور کے نام سے دینا کیا کہ اللہ دیا نہیں تجھے؟ اللہ نے اتنی پراپرٹی دی ہے، اتنا سب کچھ دیا ہے، تو پہلی مرتبہ حضور کے نام سے بول رہا ہے، اپنی طرف سے کیا ہوا؟ حالانکہ حضرت علی کا بھی معمول یہی تھا کہ 2 جانور لیتے تھے، ایک جانور اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اسی لیے یہ لوگ نہ حدیثوں کو سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا، ان کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے پوری زندگی قربانی کی اور ایک جانور نے بلکہ 2 جانور لے کر قربانی کیے. یہی اسی لیے کہتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کے حکم سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اب جن کے دلوں کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں قربانی نہیں کیا تو لوگ کیا بولیں گے، آس پاس کے لوگ کیا بولیں گے، یہ لوگ جانور لائے، ہم لوگ جانور نہیں لائے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ناک کٹ جائے گی ہماری، تو اس لیے یہ لوگ جا کر اچھے سے اچھا عمدہ جانور اس لیے خرید رہے ہیں تاکہ ہمارا محلے کے اندر نام ہو جائے
کہ فلاں آدمی نے ایسا جانور خرید کے لایا ہے جو محلے کے اندر کوئی خریدا نہیں ہے، فلاں آدمی نے ایسے سینگ والا جانور خریدا ہے جو محلے کے اندر کوئی آدمی ایسا جانور نہیں خریدا ہے۔ بس یہی نام کمانے کے لیے دنیا کے اندر ان لوگوں نے واہواہی کے لیے جانور خریدے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ جن لوگوں نے دماغ کے اندر یہ بات رکھی، یہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح کرنا ہے، اس لیے جانور اچھا موٹا تازہ لیا اور اس کے سینگ والا جانور لیا، اچھا جانور لیا، اور یہ نیت رکھا کہ یہ میں کسی کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اللہ کو دکھانا ہے، اس نیت سے جانور خریدا، اور کسی کے سامنے یہ بول کر نہیں پھرا کہ میں نے یہ جانور اتنا لیا ہے، میں نے یہ جانور اس لیے لیا ہے، یہ کسی کو نہیں بولا بلکہ خاموشی کے ساتھ لایا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے اللہ کے لیے اس جانور کا خون بہا لیا اور اللہ کی طرف منسوب ہو کر کہنے لگا کہ یا اللہ یہ جانور میں نے آپ کے لیے خریدا تھا، اس کا خون آپ کے لیے بہا رہا ہوں۔ جب یہ ایسا بندہ یہ نیت سے جانور خریدتا ہے، پھر اس کے ایک ایک بال کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ جانور جو چارہ کھا کر اس کا گندگی نکلتا ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ جانور اس کے اندر جو کھر ہوتا ہے پیر کا، وہ کھر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب، اس کے سینگ کے بدلے میں اس کا ثواب، اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نیتوں کو درست کرو، نیت صحیح رہے گی تو قربانی قبول ہوگی، ورنہ محض قربانی صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوگی تو ایسی صورت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے سب سے پہلے حدیث جو لائی ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کیسی رہے گی بدلہ اس طرح دیا جائے گا، آدمی جیسے نیت کیا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے نیتوں کو درست کرو، اور کس کے اوپر واجب ہے کس کے اوپر واجب نہیں ہے یہ علماء سے پوچھ کر معلوم کرو۔ ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر یعنی کس کے اوپر قربانی واجب ہے کس کے اوپر نہیں ہے یہ دیکھ کر یہ سن کر کم از کم عمل کرنے والے بن جائے، بولے تو یہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے جس کو مال دیا ہے، ضرورت سے زائد اس کے پاس سونا ہے، ضرورت سے زائد اس کے پاس ایک اور گھر ہے، جگہ ہے، پلاٹیں ہیں، ضرورت سے زائد اس کے پاس کوئی اور گاڑی ہے، کار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جب واجب ہو جاتی ہے تو یہ سوال نہ کرے کہ میں یہ سال گزشتہ کل ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ حضرت 2-3 سال سے میں قربانی دے رہا ہوں، گئے برس میں میری بیوی اور میری طرف سے دیا، یہ برس میرا چھوٹے بیٹے کی طرف سے دے رہا ہوتا ہوں۔ لوگوں کو مسئلہ یہاں تک معلوم نہیں قربانی کس پر واجب ہے۔ نابالغ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی عورت کے اوپر بھی واجب ہے اگر اس کے پاس زیور ہو، مرد کے اوپر بھی واجب ہے اگر وہ دکاندار ہو، تاجر ہو، تجارت کرنے والا ہو، اس کے پاس ضرورت سے زائد 50,000 کا اتنا سونا ہو یا 50,000 کی پلاٹ کی جگہ کیوں نہ ہو، 50,000 کا دکان کے اندر سامان کیوں نہ ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ چاہے گھر کے اندر 5 افراد کمانے والے ہو، 5 افراد کی طرف سے قربانی دینا پڑے گا، چاہے گھر کے اندر عورتیں زیورات ان کے پاس موجود ہو تو 5 عورتوں کی طرف سے بھی قربانی دینا پڑے گا۔ اگر قربانی دیتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، اگر نہیں 5 پورے گھر کی طرف سے ایک جانور دے رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ دکھاوے کے لیے ہو جاتا ہے۔ چند مسائل آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، ایک حدیث کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جانور قربانی اس لیے دیتا ہے کہ اس کا گوشت کھائے، گوشت کو فوکس کیا، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، یعنی اس کی نیت یہ ہو اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہے بلکہ گوشت فوکس ہو، تو اس آدمی کو قربانی کا ثواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے گوشت کھانے کی نیت سے جانور خریدا ہے۔ آج کل یہ ماحول چلتا سو کتنے کلو آتا بھائی گوشت، ہے کتنا وزن ہے بکرا یہ گوشت، اور دوسری بات جانور ذبح کرنا اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ اصل قربانی کہاں تک ہے معلوم؟ اصل قربانی
آپ مکۃ المکرمہ میں جا کر دیکھو، کل یہ لوگ قربانی دیں گے، یوم النحر ہے کل، عید الاضحیٰ ہے، وہاں پر حاجی لوگ جا کر ٹوکن خریدتے کہ یہ میری طرف سے ایک جانور ذبح کر دو، قربانی کر، نام لکھ لیا جاتا ہے، ایک ٹکڑا گوشت بھی ان حاجیوں کو نہیں ملتا، ایک ٹکڑا گوشت بھی۔ صرف قربانی کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون اللہ کے نام پر بہا دینا، ہو گئی آپ کی قربانی۔ اور گوشت جو ہے، اس گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے بتایا سنت نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن صحابہ کا دور بڑا سخاوت والا دور تھا، بڑے سخی صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، غریبوں کو قربانی کے گوشت میں دینا کہ نہیں دینا کی اس کے اندر، وہ زمانے کے اندر قربانی کرو یا نہ کرو غریبوں کا خیال بہت زیادہ کرتے تھے۔ لیکن زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا کہ لوگ جیسے مالدار بنے ویسے بخیل پن ان کے اندر آ گیا، تو علماء نے دیکھا کہ لوگ ذبح کر کے یا تو گوشت کو ویسٹ کر رہے، پھینک دے رہے تھے، اور یا تو گوشت کو دفن کر دیتے تھے، یا تو گوشت کو اپنے خود کے لیے استعمال کے لیے رکھ لیتے تھے، کسی غریب کو نہیں ملتا ہے۔ تو علماء نے سوچا کہ غریب کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، رشتہ دار کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، تو اس لیے تم ایسا کرو کہ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے 3 حصے بنا لو، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے دے دو، ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دو، اس کا ثواب ملے گا۔ تو لوگوں نے کیا سوچا، ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، گوشت بانٹنا یہی قربانی ہے۔ اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس بات پر، تول تول کو 100 گرام کریٹ آنا، اس کے لیے نماز کا بھی خیال نہیں، نماز ادھر چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، عصر کی نماز چلی جائے، ظہر کی نماز چلی جائے، مغرب کی، بیاگ لے کے پھرا محلے کے اندر 100 گرام کریٹ تول تول کو، وہ بھی بوٹی کھائی جا کی، سرہ کسے دینا سو، سرہ اگر بھانوں کو دینا سو، یہ سب کہاں کے مسئلے، یہ سب بھائی آپ سرہ بھان کو دینے کے لیے قربانی کا لیے ہیں، بوٹی کسے دینا سو، کلیجی کسے دینا سو، یہ گوشت اور کلیجی بوٹی سروں کے مسئلے میں لوگ پھنس کر اصل مقصد کو چھوڑ دیے ہیں، وہ مقصد یہ ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ ذبح کرنے تو اب تک سیکھے نہیں، کتنے کی سالوں سے قربانی کرتے رہتے ہیں، کم از کم چھری لے کر اس جانور پر چھری چلانے کا بھی نہیں آتا، تو پھر کیا اللہ اپنی جان پوچھیں گے تو اپنی جان کو اللہ کے لیے کیسے دیں گے؟ ذبح کرنے کا عمل بھی معلوم نہیں، اسے کیسا کاٹنا کی معلوم نہیں، پھر کیا قربانی ہوتی چلتی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوتی، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو آدمی اپنی چھری سے جانور کو ذبح کرتا نا، وہ اصل چیز ہوتی ہے، اپنا جانور لیا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے، تو وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو جانور کے کون سے رگ کاٹنا ہے، کیا کیسے کاٹنا ہے، وہ آج تک نہیں سیکھے۔ مؤذن صاحب کو بلا لیے، امام صاحب کو بلا لیے، اور تمہیں کاٹو جی، اب وہ مؤذن صاحب بھی امام صاحب بھی کیا کہ نام بولو جی، اب نامہ بولنے کے ساتھ ساتھ ان کے باپ کا نام بھی ہونا، ماں کا نام بھی ہونا، پورے نامہ انہوں گن کو ایسا بولا کو، پھر اس کے بعد سامنے آ کو بکرے کو ایسا پھیرے بولے تو وہ بکرے کی قربانی ہو دی ہے۔ عورتوں کو لا کر وہاں سامنے کھڑا کر دیے، کاٹنے والا نامحرم، وہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے والے، وہ عورت بھی ایسا کر کو، اسے رسم کر کو، اسے پھول کا ہار ڈال کو، اسے سوب یہ کر کو، پانی گینی نہلا کو سامنے لگا، کون بولی بھائی اتنا سب کرو، اسے قربانی بولتے۔ عورت کا شوہر اگر کاٹ رہا ہے تو ایسی صورت میں عورت کی طرف سے قربانی دے رہا ہے تو عورت حکم ہے کہ سامنے آ کر کھڑے ہو جائے، اور اگر عورت کاٹ سکتی ہے جانور تو پھر عورت کو کاٹنا افضل ہے۔ عورت بھی اگر ذبح کرتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کر دیتی ہے، تو سمجھو کہ جانور حلال بھی ہو جاتا ہے اور اس کی طرف سے قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی امام سے، کسی مؤذن صاحب سے آپ کٹوا رہے اور عورت کی جانب سے قربانی دے رہے، تو پھر آپ کی عورت کو یہ حکم نہ کرو کہ وہ جانور کے سامنے آ کر ہاتھ پھیرے۔ ہاتھ پھیرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، لوگوں نے اس کو بنا کر رکھ دیے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو،
آج بے حیا پردہ کیا بھی نہیں، پردہ ہوتا بولے تو قربانی بھی صحیح کرتے تھے، پردے کا رواج نہیں، بے حیائی سب لا کر سامنے کھڑے ہوتے، وہ عورت کو دیکھ کر مؤذن صاحب بھی آ کر کیا کاٹتے رہتے، کیا نام بولو تمہارا؟ اب مؤذن صاحب کے پاس بھی آ کر کیا ہے، اتنی دینداری نہیں، امام صاحب کے پاس بھی اتنی دینداری نہیں، اب وہ کاٹتے جرتی۔ تو میرے بھائیوں آج مدن پلی کے اندر دیکھو جا کے سب یہی مسئلہ ہو گیا ہے، اسے پھول کا ہار پلاتے سو کیا، اسے ہلدی لگاتے سو کیا، اسے رسم کرتے سو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ 3 حصے جو کہا گیا ہے یہ افضل ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی آدمی کو پورا بکرا، پورا جانور کے گوشت کی ضرورت ہے، اس نے پورا جانور رکھ لیا تو قربانی میں 1 برابر بھی ثواب میں کمی نہیں آئے گی، قربانی کے ثواب میں 1 ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر پورا جانور صدقہ کر دیا، پورا جانور لوگوں میں بانٹ دیا، تب بھی بانٹنے کا ثواب ملے گا، قربانی کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، قربانی کا ثواب مل کر ہی رہے گا۔ قربانی صرف ذبح کر دیا، خون بہا دیا تو سمجھو کہ اس کی قربانی ہو گئی۔ اب گوشت ایکسٹرا بانٹ رہا ہے تو رشتہ داری کا خیال کر رہا ہے، غریبوں کا خیال کر رہا ہے۔ ایسے غریب جو سال بھر گوشت لے کر کھا نہیں سکتے، ان لوگوں کو تلاش کر کے دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں غریب کی مدد کرنے پر، غریب کے ساتھ احسان کرنے پر اس کا ایکسٹرا ثواب ملے گا، لیکن قربانی کے ساتھ یہ ملا کر نہیں۔ یہ قربانی الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں فوکس کرو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا، سیکھو۔ مولوی صاحب کو بلا لے کر جا رہے ہیں، امام صاحب کو بلا لے کر جا رہے ہیں، پیسے دے ڈالو مولوی صاحب کو، امام صاحب کو، لیکن پیسے بھی یہاں کنجوسی بڑا کرتی، خصاب 1500 2000 پوچھ ڈالا بولو تو لٹا ڈالتی اس کے اوپر، لیکن امام صاحب آ کر وہ کام سے امام صاحب ذبح کرے تو جانور حلال ہوتا سو، نہیں کرے تو خصاب بھی چھینے کو نہیں۔ تو جب امام صاحب کے ذریعے سے جانور حلال ہو رہا ہے، مؤذن صاحب کے ذریعے سے جانور حلال ہو رہا ہے، تو اسے 50 روپے 60 روپے دے رہے سو۔ 25,000 کا جانور، 30,000 کا جانور امام صاحب کے لیے 50 روپے، خصاب کے لیے 1500 2000۔ کیا انصاف کی بات ہے، لوگوں نے کیسے بنا لی؟ کم از کم 200 300 بھی دے سکتے نہیں، اتنا بڑا جانور خرید رہے ہیں، اتنے پیسے لے رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جانور ذبح کرتے وقت امام صاحب سے پوچھو کہ کیسے ذبح کرنا ہے، اگلا سال کی نیت کرو کہ اگلا سال میں جانور لوں گا، میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا، جیسے صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سیکھو۔ اور بہت سارے لوگ اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کوسی کی دعائیں آتی نا، ہم نہ وہ دعائیں پڑھے تو کہتے قربانی ہوتی ہے، کیا بھی نہیں بھائی، دعا پڑھنا افضل ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ اب میں خطبے میں جو دعا پڑھا تھا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، یہ دعا پڑھ کر ذبح کرتے سو، یا اللہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے، اس کو قبول فرما لے، بسم اللہ اللہ اکبر، اردو میں بولنا آتا ہے، بس اردو میں بول، یا اللہ یہ میں آپ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ذبح کرتے وقت لوگ اس بات کی بھی غلطی کرتے ہیں، خصاب بھی کیا کرتا ہے، ذبح کرنے میں شریک ہو جاتا ہے، اب انہوں چھری پھراتے رہتے ہیں، خصاب بھی چھری پکڑتا ہے۔ خصاب جب چھری پکڑتا ہے تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دونوں، کاٹنے والا، ذبح کرنے والا اور خصاب، دونوں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، دونوں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ صرف کاٹنے والا بسم اللہ پڑھا اور ساتھ دیا خصاب، کاٹنے میں ساتھ دیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، جانور حرام ہو جائے گا، قربانی بھی نہیں، جانور بھی حلال نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو 3 حصوں میں بانٹنے کا جو علماء نے ایک رائے دی ہے، وہ اسے فوکس مت کرو، یعنی قربانی اسے مت سمجھو، بلکہ قربانی سمجھو کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ محلے کے اندر ایسے بیوہ عورتوں تک اپنا گوشت پہنچاؤ جن کے پیچھے کوئی سہارا نہیں، ایسے رشتہ دار جو آپ سے بات چیت ختم کر چکے ہیں، لڑ لیے ہیں، وہاں تک پہنچاؤ، رشتہ داری مضبوط ہوگی۔ اسے قربانی مت سمجھو کہ گوشت بانٹنے ہی میں قربانی ہوگی، یہ مت سمجھو ذبح کر دیا تو قربانی ہو گئی۔
تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور سینگ ٹوٹ گیا. عام طور پر یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے, اتنا سینگ ٹوٹ گیا لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے, سینگ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب جانور کی سینگ ٹوٹ جائے, ٹوٹ کر اس کا زخم دماغ تک چلا گیا, زخم دماغ تک چلا گیا, ایسا جانور کی قربانی جائز نہیں. سینگ ٹوٹی ہے, اس کا زخم دماغ تک نہیں گیا ہے, تو پھر وہ جانور لے سکتے ہیں. کان کٹا ہوا جانور, ایسا جانور جس کا کان کٹ چکا ہے, اب کان کے 3 حصے کر لو, 2 حصے کٹ گیا تو قربانی نہیں ہو سکتی. ذرہ کٹا, پاؤں حصہ کٹا, قربانی ہو جائے گی. کوئی ایسا جانور خریدا کہ اس پاؤں کے اندر مار لگ گیا, لنگڑ کر چل رہا ہے, اب یہ دیکھا جائے گا کہ زمین پر 3 پیر رکھ کے 4تھا پیر بھی رکھتا ہے اور چلتے ہوئے وہ گھاس چرنے کے لیے چلا جاتا ہے, چل سکتا ہے, 4تھا پیر کے ذریعے سے بھی چل سکتا ہے, تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر 4تھا پیر نہیں رکھ سکتا ہے, اتنا لنگڑا ہو گیا, اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حاملہ بکری یا حاملہ اونٹ یا حاملہ گائے, اس کی قربانی جائز ہے کیا؟ تو اس کی قربانی مکروہ ہے. ایسا جانور جو وضع حمل یعنی اس کی ڈلیوری قریب ہے, ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے. ایسے جانور کی اونٹ ہو یا گائے ہو, کسی بھی طرح کا جانور جو وضع حمل کے قریب ہو, ڈلیوری کے قریب ہو, تو اس جانور کو ذبح کرنا, قربانی کرنا مکروہ ہے. اور اسی طریقے سے اندھا جانور ہے, اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی ہے, اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں, علماء سے پوچھ کر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا جانور لیے تو ہمارے لیے قربانی کے لائق ہوگا, کون سا جانور قربانی کے لائق نہیں ہوگا. یہ علماء سے پوچھ کر معلوم کرنا چاہیے. اور ایک بات, کل ہفتے کے دن سے تکبیرات تشریق پڑھنا ہے. ہفتے کی فجر یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, یہ 5 دن ہر فرض نماز کے بعد مقتدی ہیں, امام ہیں, ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ ہر ایک کو پڑھنا تکبیرات تشریق واجب ہے. عورتیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں. اگر کوئی آدمی کی جماعت رہ گئی ہے, جماعت میں شریک نہیں ہو سکا, تنہا نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہی فوراً بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے. بہت سارے لوگ تو جماعت میں شریک ہوئے اس والے پڑھ لیتے ہیں, بہت سارے 2 رکعت مس ہو جاتی ہے, مکمل کرنے کے بعد وہ بھی تکبیر نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں, تکبیر پڑھنا واجب ہے. کل یعنی ہفتے کے دن سے لے کر چاشمبے کے عصر تک تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ, چاہے الگ نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو, اکیلے نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو, اور وہ آدمی جس کی 2 رکعت 1 رکعت مس ہو گئی ہو, بعد میں اٹھ کر مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد اس کے لیے بھی ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ تکبیر پڑھنا واجب ہے. عورتوں کے لیے آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے کل یوم عرفہ کا روزہ, ویسا تو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے پوری فضیلت بیان ہو چکی ہے کہ 1 ذی الحجہ کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر, ایک حدیث کے اندر آیا ہے 1000 دن کے روزے کے برابر, 1000 دن کے روزے کے برابر. جن لوگوں نے پچھلے روزے رکھ لیے, سمجھو کہ ایک روزہ رکھ لینے والا 1000 دن کے روزے کے برابر اسے ثواب مل گیا. جو 2 روزے رکھا, 3 روزے رکھا, اس کے لیے آخر کیا ہے, جیسے جیسے روزے رکھے ہیں ان کے لیے تو وہ تو خوش نصیب ہیں, لیکن کل کے دن کے لیے ایک حدیث کے اندر آیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ 10,000 دن کے روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. 10,000 دن کے. اور کل کے دن جس نے آنکھ کے جو گناہ ہوتے ہیں اس گناہ سے بچ گیا, زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں, بیٹے سے جو میٹنگاں مارے, اس کے پیچھے غیبت کرے, اس کے پیچھے وہ برائی بولے, اسے نیچے گرائے, یہ زبان کے گناہ ہیں, زبان کے گناہوں سے بچ گیا. کان, گانے سے, گالیوں سے, ہر چیز سے اگر کان کی حفاظت کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا یہ عرفہ کے دن سے لے کر اگلے سال کے عرفہ کے دن تک کے جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں.
اور کل کے دن ایک روزہ رکھنے سے، اب لوگ یہ پوچھتے ہیں 21 روزہ کیا، یعنی روزہ رکھے جوڑی رکھنا کرو، یہ بھی ذرا آدمیاں کے دلوں میں ہے، وہ کیا مرد جور ہو کیا بھائی؟ روزے میں بھی مرد جور ہیں کیا؟ جوڑی رکھنا کر کو۔ عبادات کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھے تو وہ 21 ہو جاتا کر کو۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو اب ایک روزہ رکھو، 2 روزہ رکھو، 3 روزہ رکھو، 4 روزہ رکھو۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 9 روزے رکھیں گے تو کتنے سال کا ثواب مل جائے گا؟ 10 سال 11 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب۔ اور دوسری حدیث کے اعتبار سے ایک روزہ 1000 دن کے روزے کے برابر، تو اندازہ لگاؤ کتنے 1000 دن کے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال کل عرفہ، یوم عرفہ ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم سے آزادی دلوائیں گے۔ اور دوسری چیز، 2 سال کے گناہ، چھوٹے گناہ، جہاں بھی عبادات کا مسئلہ آتا ہے، جہاں گناہ معاف کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمائے، وہ چھوٹے گناہ مراد ہیں اس سے، کہ 2 سال کے چھوٹے گناہ، پچھلے 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آگے کے 1 سال کے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی معاف ہونے آگے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راستے بند کر دیتے، گناہوں کے راستے اللہ بند کر دیتے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، رکھے تو ثواب ہے، اور اتنی ساری فضیلتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ دوسری چیز، یوم عرفہ کی رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے عیدین کی رات کو جاگ کر عبادت کر لیا، عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عیدین کی رات کو جاگ کر عبادت کر لیا، تو اس دن میں وہ ہوش میں رہے گا، جس دن کے میں لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی زندوں میں شمار فرمائیں گے، وہ زندہ رہے گا۔ اس دن بہت سارے لوگ بے ہوش پڑ جائیں گے، بہت سارے لوگوں کی حالتیں بگڑ جائیں گی، اس دن اگر اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کل عشاء کے بعد، مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کا وقت ہے، تھوڑی سی عبادت بھی آپ کر لیں، تھوڑی سی عبادت، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، دعا کر لیں، کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں، اور تہجد میں اڑ جائیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، فجر۔ اور عام طور پر عید کے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عید کی نماز کو آ جاتی فسٹ، آپ کو نماز پڑھتے کیا بھائی نماز بولے تو فجر کی نماز چھوٹ گئی، شرم آتی نہیں لوگوں کو، عید کے دن فجر کی نماز چھوڑ دیے۔ اور عید کی نماز تو واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، فرض کا درجہ زیادہ ہے واجب کے مقابل میں۔ یا فرض کو چھوڑ رہے ہیں اور واجب کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجب چھوڑ ڈالو کرو، نہیں میرے بھائیوں، فرض کی اہمیت ہمارے دلوں میں زیادہ ہونی چاہیے، فرض کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یعنی کل کی رات کی بہت فضیلت ہے، لہٰذا عید کے دن کی رات کے لیے کچھ نہ کچھ عبادت کا انتظام کرو، چاہے وہ مسجد کے اندر آپ عبادت کریں، چاہے تنہائی میں عبادت کریں، چاہے گھروں کے اندر عبادت کریں، بہرحال عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھ لیا جائے، جیسے عید الفطر کے اندر غسل کرنا، نہانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، لیکن عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز کھا کر آنے کا حکم تھا، لیکن عید الاضحیٰ میں کوئی چیز کھائے بغیر آنا ہے۔ اب اس سے بعض لوگ کیا کر ڈالیں بولے تو دیکھو کیسے کیسے عجیب لوگ پیدا ہو گئیں۔ شریعت کے اندر ایسے نئے صبح ہی اٹھتے ہی روزہ رکھ لیتے، اس کے دے عید کے دن کب تک روزہ رہتا؟ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت لائے تو وہ کھائے تو روزہ وہاں کو ختم۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد کے 3 دن اور عید الفطر کے دن
یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام۔ جو کوئی وقت تھوڑے وقت کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کے ثواب ملتا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت خطرناک گناہ ہوگا، بہت خطر۔ جس نے جان بوجھ کر روزہ رکھا، میں رکھتا سو جی، میں یہ حکم کی حکم مانتا نہیں، وہ آدمی کافر بھی بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے عید الفطر کے دن آدھا روزہ کرتے، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرے تک کا روزہ کرتے۔ کون بولے آپ کو؟ تو میرے بھائیو، عید الاضحیٰ کے دن یعنی کوئی روزہ نہیں، روزہ رکھنے والا جان بوجھ کر روزہ رکھ رہا ہے کافر بن سکتا ہے، ہونا کو تو روزہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اس دن روزہ رکھنے سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، بغیر کھائے پیے کے تکبیر زور سے کہتے ہوئے آنا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تو راستے میں تکبیر زور سے کہتے ہوئے مسجد کو آنا ہے یا عیدگاہ کو جانا ہے۔ آپ اگر عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو عیدگاہ کو زور سے تکبیر کہتے ہوئے، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد کو آئیں زور سے تکبیر کہتے ہوئے، اور جس راستے سے آ رہے ہیں راستہ بدل کر دوسرے راستے سے جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز جیسے ہی اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں پڑھنا افضل ہے، تاکہ لوگ عید قربانی کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، صبح صبح جلدی قربانی ہو جائے، اور قربانی کا گوشت قربانی کرنے کے بعد کھانا افضل ہے۔ بغیر کھائے کہ عید کی نماز کو آنا، عید کی نماز کو آ کے عید کی نماز پڑھ کے اپنی قربانی کیا ہوا گوشت کھانا افضل ہے، واجب فرض نہیں بھائی، افضل ہے۔ ورنہ یہ بھی کہا تو بھی رسم بنا لے تو پریشانی۔ بعض جگہ کرا 8 بجے 8:30 بجے نمازیں رکھیں، ان کو کیا ہے کہ پرواہ ناشتہ گشتہ کیا بھی نہیں رہتا، اب انہوں قربانی کرے تک دوپہر ہو جاتی۔ تو بہرحال میرے بھائیو، چند مسائل آپ کے سامنے تھے، چند باتیں آپ کے سامنے تھے۔ تو قربانی کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا، وہاں کو قربانی ہو گئی۔ اب گوشت ہے، علماء نے ایک رائے دی ہے کہ 3 حصے کرو، لیکن اس پر اتنا فوکس مت کرو، اس کو لوگ ضروری اور فرض سمجھتے ہیں۔ فرض نہیں ہے میرے بھائیو، ایک رائے دیے ہے، نہ سنت ہے، یہ ایسا کرنا سنت بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ ایسا کر لینے سے سب ہماری پوری جو مسلمان معاشرہ ہے، جو غریب ہیں، جو رشتہ دار ان کے ہیں، ان تک گوشت پہنچ سکتا ہے، وہ لوگ بھی آ کر کیا ہے کھانے والے بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ بھی بتا دوں، اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والے بڑا احتیاط رکھے۔ اجتماعی قربانی بولے تو حصے دار تو کر بولتے نہیں، حصے، اس کے اندر 7 آدمی اگر کسی جانور کے اندر شریک ہوتے ہوں، 7 کی نیت بھی قربانی کی ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی بھی گوشت کھانے کی نیت کر لیا، 7 کی قربانی گئی کام سے۔ دوسری چیز، 7 قربانی کرنے والے کے حصوں میں ایک آدمی کا حرام کا پیسہ بھی لگ گیا، 7 کی قربانی گئی کام سے۔ تو اس لیے اجتماعی قربانی میں حصہ دینے والے اس بات کا لحاظ رکھ کر دے کہ جس کے پاس آپ حصہ دے رہے ہیں اس کو معلوم کروائیں کہ دیکھو بھائی، ہمارا حصہ ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جو واقعتاً یعنی عبادت گزار ہو، نیک آدمی ہو، اس کا سود سے اور اس کا کوئی اس طرح انٹرسٹ کے پیسوں سے اس کا کوئی یعنی واسطہ نہ ہو، اس کی کمائی اچھی ہو اور اس کی نیت بھی اچھی ہو، اور حصہ دینے والے ضرور یہ بات بول کر بتائیں کہ دیکھو بھائی آپ حصہ لے رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قربانی دینے کی نیت سے، گوشت کھانے کی نیت سے آپ کر رہے ہیں تو آپ کے آخر آپ کی وجہ سے دوسروں کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کا زیادہ خیال رکھے۔ تو اسی لیے بعض علماء نے بہتر رائے یہ دی ہے کہ ایک جانور چھوٹا سا لے لیں، 7 آدمی اپنے جو یعنی معلوم حیث والے 7 جنے شریک ہو جائے، جانور ذبح کر دیں، یہ بالکل آسان ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اس میں یعنی مشترک ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، جن کی کمائی حرام ہوتی ہے، لیکن یہ ایک آدمی جو اس میں اچھا ہوتا ہے انہیں یہ سوچ کر دیتا ہے کہ میری قربانی ہو جائے، لیکن وہاں قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ 7 آدمی مل جائے،
جو آدمی حصے لکھوا رہا ہے اسی کے پاس جا کر 7 آدمی مل کر ایک جانور خرید لیں اور ذبح کر رہے ہیں، یہ بہت آسان ہے، اور یعنی اطمینان بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے چتمیاں ہیں، ہمیں سب کچھ ہیں، اس لیے اطمینان بھی ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مسجد کے اندر ہر سال کی طرح عام طور پر جیسے عید الفطر کی نماز ہوئی، اس سے پہلے سال عید الاضحیٰ عید الفطر کی، ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ اشراق کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے 6:15 بجے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے 6:15 کو، تو عید الاضحیٰ کی نماز بھی 6:15 کو انشاءاللہ مسجد عمر کے اندر ادا کی جائے گی، اور عیدگاہ میں 8 بجے نماز رکھیں اور جامعہ مسجد کے اندر 8:30 بجے نماز رکھیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا وہ لوگ ذرا سوچ کر کے بھئی یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، کم از کم جلدی کر لیتے تاکہ لوگ قربانی کرنا ان کے لیے آسان ہو، لیکن 8 سے اندر آ رہے نہیں لوگ، ہانچ کھڑکوئیں۔ حالانکہ سنت اور افضل یہی ہے کہ جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز فوراً پڑھ لینا چاہیے، فوراً قربانی کے عمل میں شریک ہو جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔